اور اس کے بعد ہے کہ خیر عالم کو کیوں کہا عالم، اس پہ ناظم کی وہاں جم کے حجامت ہوگی، یہ سنائے آپ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، ایک مطلع دو تین شعر تحت میں پہلے سنیں، اس کے بعد ضروری گفتگو ہوگی۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے، میں برا سہی مجھے بخش دے، میں برا سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے، میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے، یہ کرم ہے رب دو جہاں تیرا، میرے ہر گناہ پہ نقاب ہے، تجھے اختیار ہے سب کا سب، میرا تجھ سے اتنا سوال ہے، تو معاف کر، تو کریم ہے، تو رب ذوالجلال ہے۔ اور آخر میں ایک شعر اور سنیں جو شاعر دنیا کا حال ہے، اسی کا جواب آصف کمال ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، یہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ بڑے بڑے جلسوں میں، بڑے بڑے مشاعروں میں جب یہ پہنچتے ہیں تو نظامت کے ذریعے سامعین کے دلوں کو جیت لیتے ہیں۔ آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، یہ آصف کمال ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے ناظم کے ساتھ ساتھ، خطیب کے ساتھ ساتھ ایک بااخلاق اچھے انسان بھی ہیں۔ انہی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ ابھی آصف بھائی نے بنگال یا غالباً بہار میں ایک جلسہ کیا، وہاں پر انہوں نے نظامت کے فرائض انجام دیے، تو مفتی شکیل صاحب کی انہوں نے نظامت کری۔ اسی نظامت کے درمیان انہوں نے جو بات رکھی ہے، اسد بھائی نے جو شاعر دنیا پر شعر پڑھے، دنیاوی نظامت کرنے والے ناظموں پر جو شعر پڑھے وہ بہت اچھے پڑھے۔ میں ان کی بات سے، ان کی شاعری سے سہمت ہوں کہ انہوں نے جو کہا بہت اچھا کہا، اور میں بھی وضاحت کرتا ہوں کہ شاعر دنیا اسے بھی کہتے ہیں جو شاعر، جو نعت خواں مائک کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہا ہے اور کلام کسی اور کا ہے، مقطع اپنا لگا رہا ہے، تو گویا کہ یہ آپ نے کلام کو چوری کیا، سامعین کو بے وقوف سمجھا، ان کے سامنے فراڈ پن کرا، کلام کسی اور کا آپ اپنا مقطع لگا کر پیش کر رہے ہو، تو یہ بھی شاعر دنیا کی پہچان ہے، یہ بھی شاعر دنیا میں ہی آئیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ آصف بھائی نے اپنے کس انداز میں یہ بات رکھی ہے۔ اے کہ خیر عالم کو کیوں کہا عالم، اس پہ ناظم کی وہاں جم کے حجامت ہوگی، یہ سنائے آپ نے۔ لیکن اصل اقبال کی میں تائید کرتا ہوں اس بات کی۔ اب مجھ سے پوچھئے گا کیوں؟ شاعر دنیا وہ نہیں جو 20 30 40 50 ہزار کا لفافہ لے، میری نظر میں شاعر دنیا وہ ہے جو کہ کلام کسی اور کا ہو، مقطع اپنا لگا کے چلا جائے۔ بے شک۔ اور یہ قوم بھی مفتی صاحب قبلہ اتنی بے لگام ہو چکی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شاعر کہتے کس کو ہیں۔ ہاں، ہمارے منبر پاک پر ذرا ذرا سے بچوں کو شاعر کہا جا رہا ہے، ذرا ذرا سے بچوں کو اب شاعر انقلاب آ رہا ہے، اور شاعر وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ شاعر دنیا اس کو کہتے ہیں جو کلام کسی اور کا ہو، مقطع اپنا لگا کر کے چلا جائے، شاعر دنیا۔ اور آگے کہا انہوں نے کہ ناظم کی جم کے حجامت ہوگی، بالکل صحیح کہا، بالکل۔ میں ناظم ہوں، میں نقیب ہوں، لیکن میں تائید کرتا ہوں اس بات کی جم کے حجامت ہوگی۔ کیسے ناظموں کی، کیسے نقابہ کی؟ آپ کے بہار کا ایک نقیب ہے، میں نام اوپن نہیں کروں گا، اس نے کہا ہے مداح کھوٹا اکھاڑ، اور مداح مانے تعریف کے آتا ہے، اس نے کہا مداح کھوٹا اکھاڑ، اللہ اکبر۔ اب مفتی صاحب قبلہ آپ بتائیں مجھے، تعریف کا لفظ کھوٹا اکھاڑنے کی طرف منسوب کیا جائے تو کیا ایسے نقیب کی حجامت نہیں ہوگی؟ بے شک، بے شک۔ ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، ہوگی نا۔ ایک بنارس کا نقیب ہے، یہاں مائک لگا ہوتا ہے، وہ وہاں تک چلا جاتا ہے بھاگ کر کے۔ کیا طریقہ ہے یہ کوئی نظامت ہے؟ نظامت زبان و ادب کی تسکین کاری کو کہتے ہیں۔ نظامت کشتی اجلاس کی آوارہ موجوں کے تھپیڑوں کو نکال کر کے ساحل کرم تک لانے کا نام ہے۔ تم نے مذاق بنا رکھا ہے۔ جی ہاں، آپ نے سن لیا، بہترین نظامت کی، اور اس میں جو بات کہی وہ دین سے چپک کر باتیں کہی ہیں، اور وضاحت بھی اچھی کری ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جلسوں میں جو شاعری ہوتی ہے، نظامت ہوتی ہے، اس میں بہت بڑا سدھار آئے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین اکرام، چلتا ہوں۔ اسلام زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔